اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چودھری لیاقت علی ڈگرات آپ دے والدین واسطے ایک مرتبہ سورہ فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمدللہ رب العالمین۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک چودھری لیاقت علی ڈگرات صاحب دے والدین چودھری دلدار ڈگرات چودھری جمیل ڈگرات انہوں نے سال سواب دی مجلس سے خالق کائنات انہوں نے جوار رحمت جگہ نصیب فرمائے۔ جملہ مرحومین جنہوں نے جڑے دنیا تو ٹر گئے جناب دے اور میرے اور جنہ دا کوئی فاتحہ پڑھنا نہیں اللہ پاک انہوں نے جوار رحمت جگہ نصیب فرمائے۔ صلوات ایک مرتبہ ہے قبولیت واسطے دعا ہے محمد انوال عزیزانی گرامی قدر سورہ مبارکہ جمعہ دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت دا شان نزول ہے کہ ایک مومن تے ایک منافق آپس سے لڑ پائے، وہ لڑائی ہو گئی، وہ سرکار تک گل پہنچی کہ منافقان دے سردار نے آکھیا کہ اسی اگر انہاں لوگاں نو اپنے شہر چ عزت نہ دیندے تے انہاں دی عزت ہی کوئی نہیں سی۔ جڑے بندے مکے تو ہجرت کر کے مدینے آئے نے انہاں دی کوئی عزت نہیں سی، اے عزت دار ہوندے نعوذ باللہ تے اپنے پنڈوں کیوں نکلتے۔ اسی عزت دیتی ہے تے اے صاحب عزت نے ساڈا جدوں دل کیتا انہوں نے اپنے شہر چوں کڈ دیاں گے، اے عزت دار بندے نہیں نعوذ باللہ۔ منافق نے مومنین دے متعلق آکھیا، وہ جڑی آیت اللہ نے بھیجی ہے وہ میں جناب دے سامنے پڑھی۔ اے ساتھ دا شان نزول سی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت ساری اللہ کے لیے۔ یہ جڑے با عزت بنے گے نا انہوں دس دیوں کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت ساری اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ اور اس کے بعد اس کے رسول کے لیے ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، پہلی عزت اللہ کے لیے ہے، پھر اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور اللہ کے رسول کے بعد عزت دار وہ ہیں جو صاحب ایمان۔ سب تو پہلی عزت اللہ دیے، پھر اللہ دے رسول دیے، تے اللہ دے رسول تو بعد صاحب ایمان عزت دار نے۔ لیکن اللہ فرماتا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق تو جانتے ہی نہیں کہ عزت کیا ہوتی۔ بہت شکریہ تساں توجہ فرمائی۔ میں اذان تو پہلے میرے چھڑنا چاہنا میں ایک گل ہو گئی جناب دے سامنے، عزت دار اللہ ہے، اللہ تو بعد او دا رسول ہے، او دے رسول تو بعد صاحبان ایمان صاحب عزت نے۔ میں جڑی گل کرنا چاہنا وہ صرف ایک کے وہ میں ہونے ہی کر دینا، اس تو بعد میں ایک دو آیتاں پڑھ دینا کرنا۔ میں صرف ایک گل کرنا چاہنا کہ اگر کوئی بندہ عزت چاہتا ہے تو ایک ہی گل ہے، عزت دار کی عزت کرنے والا صاحب عزت ہوتا ہے۔ دوبارہ عرض کر دینا، عزت دار کی عزت کرنے والا صاحب عزت ہوتا ہے۔ جڑا کسی عزت دار دی عزت نہ کرے وہ عزت دار نہیں ہو سکتا، بلکہ جدی اللہ عزت کروانا چاہے جڑا وہ دی عزت نہ کرے سب تو بڑا ذلیل بھی صرف وہی ہوتا ہے۔ عزت دار تو ہوئے جدی اللہ عزت کرائے وہ دی عزت کرے۔ عزت دار تو سڑنا نہیں چاہیے۔ میں قرآن حکیم دی ایک آیت پڑھ دینا، کائنات تے تمہیں پتہ ہے اے شیطانی کام بڑے بڑے وڈے شیطانی کام موجود نے، وہ سارے میں اتنے گننے نہیں، ٹائم تھوڑا ہے کہ میں شیطانی کام گننا شروع کر دیا۔ تسی صرف ایک بار چیتا کرو کہ کیڑا کیڑا شیطانی کام ہے۔ ہر بندے تے کوئی نہ کوئی شیطانی کام ہوتا ہی، یعنی وہ بندہ شیطانی کام کرتا ہے، وہ بندہ شیطانی کرتا ہے، وہ شیطانی کرتا ہے۔ اچھا جی چلو ٹھیک ہے، چودھری صاحب اشارہ پہ کر دینا بھی آ کرتا، بس وہی ذہن چی رکھنا ہے، اشارے دے نہ کرنا۔ شیطانی کام مثلا بڑے بڑے جننے عیب نے سارے شیطانی کام ہی نے۔ شیطان دے جڑے خطوط نے یعنی شیطان دے جڑے خط نے جنہوں تے شیطان چلاندہ ہے بندیاں نو، یعنی عیب جننے نے برائیاں جنیاں نے وہ ساریاں شیطانی کام۔ لیکن جڑی سب تو پہلے لعنت آئی ہے نا جڑے کام تے، جدن لعنت جمی ہے میں ادن دی گل پہ کر، جدن لعنت پیدا ہوئی پہلے دن ہے اب پکاندے ہیں سار نے پہلی برکی چکھاندے پر لو جا یار دیگ پک جائے تو انہیں کٹ کے نا تو ایک تھالی کھال دینے پی آج جناب علی ٹیسٹ کرو ٹھیک بن گئی، باقی ساری دیگ تو بعد ہی کھانی ہوتی ہے۔ وہ جڑی لعنت دی دیگ سب تو پہلا پکی ہے نا، وہ جڑے پہلی برکی کھا دی ہے نا میرا قرآن تے دو ہاتھ نے وہ کسے دی عزت تو سڑ گیا۔ بہت شکریہ، یہی گل ہے پہنچ گئی تو اڑتا گل، میں قرآن دی آیت پڑھ دینا، بہت شکریہ۔
بکو نا بڑے بڑے عیب نے دنیا تے یار، کنیاں برائیاں نے، ہر برائی تے اللہ فرمایا ہے اے تے بھی لعنت ہے، ایس عیب دار تے بھی لعنت ہے، جڑا کسے نو بلا وجہ اے کردا او دے تے بڑیاں جیاں لعنتاں نے، کتھے کتھے لعنتی نے تے کتھے کتھے تے لعنت آئی ہے۔ ویسے جدن سب تو پہلا یہ بنی ہے نا، جنہوں اللہ سب تو پہلا چکھائی ہے نا، اچھا کمال ہے کہ وہ زمانہ جڑا سی نا جدوں دی میں پہ گل کرنا جدھر لعنت آئی ہے، ہوں تو لوگ کہتے ہیں انہیں اے کیتا انہیں اے کیتا انہیں اے کیتا، انہیں کی کیتا؟ پہلی گل تے کہ کسے مستور نو غلط نظر نال ویکھنا یہ بہت عیب دی گل ہے، تے جدے بندے تے سب تو پہلا لعنت آئی ہے ادوں بی بی آئی کوئی نہیں۔ میرا خیال ہے میں تمہیں آ گیا چیتا سارے نو آ گیا ہو گئی مجلس، میں عرض کی گل پہنچانی سی میں پہنچا لی۔ عورت والوں غیر محرم دا بلا وجہ ویکھنا بری نظر نال یہ بہت بڑا عیب ہے۔ اگر بندے سمجھتے ہیں بڑا لعنتیاں دا کام ہے تے جدے تے سب تو پہلا لعنت آئی ہے ادوں اجے بی بی کوئی نہیں سی، اللہ بنائی کوئی نہیں سی۔ اگلی گل چوری ڈاکہ قتل زنا، یعنی تسی جڑا جڑا عیب ذہن چ ہے نا ایک بھی ہوئے تو میں مجرم ہاں تہاڈا، اجے گل ہی کوئی نہیں سی۔ میں کہنا گل ہی کوئی سی، جیب تے تاں کٹی جاندی ہے کسی دی جیب ہوئے تے ادو جیب ہی کوئی نہیں سی، دکان تاں لٹی جاندی ہے کسی دی دکان ہوئے تے دکان ہی کوئی نہیں سی۔ ہویا کہ یہ سب تو پہلی لعنت کدوں آئی ہے؟ تو انہوں پتہ ہے آخر بندے کو پتہ ہونا چاہیے لعنت تو بچنا چاہیے، ہر صورت بچنا چاہیے۔ تے جتنے پہلے دن اللہ نے پکائی ہے دیگ، یہ سب تو پہلا جنہوں چکھائی ہے وہ اس کی کیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جتنا وقت بچتا ہے نا میں انہیں زیادہ آیتہ پڑھنے دی بجائے تو انہوں آیتہ ترجمہ سنا دیا۔ اللہ پاک نے سامنے کسے نو کر کے آکھیا اینو سجدہ کر، میرا خیال ہے قریب تو میں کر گیا اللہ پاک نے۔ اچھا ادو پہلا سجدہ اللہ نو ہوتا سی، رواج ہی اللہ نو سجدے دا سی، اس تو علاوہ سجدے دا تصور ہی کوئی نہیں سی۔ جڑے بڑے موجود سن جڑے لوگ یا جی فرشتے سن یا جن سن، جن بھی اللہ نو سجدہ کردے سن تے ملائکہ بھی اللہ نو سجدہ کرتے سن، فرشتے بھی اللہ نو، اللہ تو علاوہ سجدے دی گنجائش ہی کوئی نہیں سی۔ اللہ نے خالق نے فرمایا کہ ہم نے اس کو سامنے کیا اور کہا فسجد، اینو سجدہ کر دے، اینو کرو جی۔ حضرت آدم نو سامنے کیتا، وہ حضرت آدم علیہ السلام سامنے آئے، اے قرآن اندہ فسجد، تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا۔ وہ تو انہوں آیت یاد ہوئے گی یعنی کو اللہ ابلیس، مہربانی جی، اللہ ابلیس، وہ ایک رہ گیا جڑا ابلیس ہے، وہ سا کہا پھر میں سجدہ انہوں کو نہیں کرنا۔ اللہ فرمایا ہویا تینوں کی یہ گل میں دسنی ہے تے تو نہ کر گل دسنی، جڑی اس گل دسی سن لو، یہ آج دی مجلس ہے۔ کہنے لگا کالا، اس نے کہا، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل ہے جی 15واں پارہ ہے، کالا اس نے کہا ارائیتک ھذا الذی کرمت علیہ، تو نے مجھ پر اسے عزت دے دی ہے، مجھ پر کرمت علیہ، میں باعزت کہ اے باعزت ہے، تو اینو عزت دے چھڑیے۔ اللہ فرمایا اینو میں آکھیا نہ سجدہ کر، او سا کہ میں تینو مننا، صرف تینو مننا، صرف تینو مننا تے صرف تینو مننا۔ او سمجھدا سی اللہ کہے گا بلے بچیا تو تے کمال کیتی، تو تے مینو ماننا تے صرف مینو ماننا ہے، تو تے اور کسے نو ماندا ہی نہیں، میرے تے موحد ہون دی توحید پرست ہون دی مہر لگ جائے گی۔ او سا کہ میں صرف تینو ماننا تے صرف تینو ماننا تے صرف تینو ماننا۔ اللہ فرمایا جے صرف مینو ماننے نا تے صرف تیرے تے لعنت ہے۔ سبحان اللہ، جے تے صرف مینو ماننے وہ سمجھے سی گھر کو آرام شرام ملے گا۔ اللہ فرمایا جے صرف مینو ماننے تے پھر صرف تیرے تے لعنت ہے۔ میں سمجھنا فرشتے پرا ہو کے کھلو گیا، انہاں کہا کلا ہی آ، ادھر ہو جاؤ کلا ہی آ، اتھے تے گولا چلن لگے تے بندے دور پاج جاندے، تے جتھے لعنت ہوندی ہوئے گا پھر ہو جانا چاہیے سی۔ ملائکہ کہنے لگے آنج ہو جاؤ سارے لعنتی جے لعنتی جے، خدا دی مینوں قسم ہے او دے کلے تے لعنت آئی ہے تے لعنت نو بھلیکھا نہیں لگا جی۔ اللہ فرمایا تیرے تے لعنت ہے، پھر وہ دیتے گئی ہے نا۔ آشیاں آگیا میرے آج قرآن دے سامنے ترلا جے، تسی بھی لعنت نو کرنا دسیا کرو، ادھر بھی جانا ہی تے ادھر بھی جانا ہی تے ادھر بھی جانا ہی تے ادھر بھی جانا ہی۔ قرآن دی قسم دو ہی میں ایسے سیانے ویکھے نے، ایک دا تعلق پاکاں نال ہے، ایک دا تعلق پلیداں نال ہے۔ پاکاں دا تعلق اشعری کی پڑھ گئے، درود نال تعلق ہے پاکاں دا، لعنت دا تعلق ہے پلیداں نال۔ اے دوہاں نو مت دین دی لوڑ نہیں، درود نو بھی پتہ میں کدھر جانا ہے، لعنت نو بھی پتہ میں کدھر۔ لو جی بندے متاں دے دے کے نا اہل سنت دوست درود نو متاں دین دے جی۔ اگر شعر تقریر تو ساری سنی ہے
تو میں وہ جی میں ذاکران دینا فلانے بندے دی میں تقریر ایک ربائی چ پڑھ دینا میں تو آنو نا وہ ساری تقریر دا نچوڑ ارک کٹ کے دیاں یہ جڑے بندے متاں دے اندر نا درود نو آلے ہی و صحابے ہی و زواجے ہی کاری دس دینا اوتر بھی جائیں اوتر بھی جائیں اوتر بھی جائیں میرا خیال درود نو ایڈریس دسن دی لوڑ نہیں اب میں چاہتی لیاقت کئی باری آیا میں ہوں تو نہیں پوچھا اتھو پوچھا اینا پیو گلا کیڑا انہاں آکھا پمپ ہے وہ پمپ دا نام سن بھول گیا سی شیل لڑا کے کیڑا اے مینوں بھلیکھا لگدا ہے ہر بار آ پمپ ہے کہ اگلا پمپ ہے درود نو نہیں لگدا ایک دوجا لعنت نو نہیں لگدا تسی جناب مطمئن ہو کے کہہ چھڑو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اے درود ہاں جا کتھے ابراہیم تے ہو دی آلتے تے محمد تے ہو دی آلتے قرآن کھلے تے میرا ہاتھ ہے نا دسن دی لوڑ نہیں درود نو پتہ ہے آل ابراہیم کتھے کتھے میں آل محمد کتھے کتھے مہربان شکریہ تے لعنت نو دسن دی لوڑ نہیں اگو اہل سنت درود نو متاں دیندے نے تے شیعہ ایڈے پھوڑے پڑے نے اے لعنت نو آندے نے نا لے لے کے ادھر بھی ادھر بھی تہاڈا بھی ترلا جے اینوں بھی بھلیکھا نہیں لگدا اے جڑی ایڈی نکی جی جدڑ جمی ہے اینوں جمدی نو بھلیکھا نہیں لگا ہن تے وڈیری ہو گئی وہ یاران ہوتا لعنت نو خورے کنا کچھ ہو گیا لعنت دی عمر کنی ہے لو جی جدن دا شیطان ہے شیطان ہے جی ہے نا شیطان ہے شیطان دی عمر مولوی کو پوچھ لو تو میں لعنت دی عمر دس لو جدن دا شیطان ہے نا ادن دی لعنت ہے ایڈی وڈیری نو بھلیکھا پہ لگتا ہے پہلے دن دس نے جدن نکی جی یقین کرو انہوں ادن بھی بھلیکھا نہیں لگا تے گئی کدے اللہ شیطان شیطان کی کیتا ہے وہ سا کیا کرمتا علیہ تو اینو عزت دے چھڑی ہے اینو تو اینا ہی روڑا جے اینو تو عزت دے چھڑی اینو وہ اللہ فرمایا اور جنہوں میں عزت دیا نا انہوں اینو نہیں کری دا اے بندہ لانتی ہو جاندی کمال ہے بھائی انہوں میں عزت دیتی ہے کہنے لگا میں تینوں جو مننا تے تینوں ہی مننا فرمایا پھر صرف تیرے تے لعنت ہے اللہ ملائکہ نے پوچھا تو اڈا پروگرام کی ہے ہونے گل دسو پہ ایک دھات سڑیا ہوئے تجھے بات ہوں جی نس جاندے ہاں ایک دو باوے تجھے ہوں جی پاک جاندے انہاں آکھا پرا ہوں کہ ملائکہ آکھا ایک کلہ ہی جے ساڑھے چھ کوئی نہیں جے اللہ فرمایا وہ تو پیاندہ تینوں مننا صرف تینوں مننا تے صرف تینوں مننا ان ملائکہ دا قیدہ توحید سن لو کہ میں مجلس کا روز کر لوں خدا دی قسم میرے استاد مکرم فرماندے نے اس نے کہا میں تجھے مانتا ہوں صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں وہ تے لعنت آ گئی ملائکہ آکھیا ساڈا قیدہ توحید ہے پر اے دے بڑا نہیں تو اڈا کیڑا ہے انہاں کہا ہمیں تیری عزت کی قسم ہم تجھے بھی مانتے ہیں جسے منوانا چاہتا ہے اسے پھر سن لو ہم تجھے بھی مانتے ہیں تو جسے منوانا چاہتا ہے ایدہ مطلب ہے اصل عقیدہ ہے کہ جنہوں منیا جائے وہ جنہوں منوائے انہوں بھی منیا جائے جنہوں منیا جائے جنہوں منوانا چاہتا ہے انہوں بھی منیا جائے وہی یاد رکھنا ایڈا مردود سی نا ابلیس ہے اے اللہ نو منتا سی اللہ جنہوں منوانا چاہتا ہے انہوں نہیں منتا آج بڑے بڑے مسلمان جمعے نے جڑے محمد نو مندے نے محمد ہی نو منوانا چاہتا ہے انہوں نے شکریہ لو جناب علی یہ مطلب ہے جاگ گئے نے بندے سارے چنگے پلے یہ مطلب ہے طے ہو گیا اللہ جنہوں عزت دے گئے اللہ جنہوں عزت دے گئے وہ دی عزت کرو گے تو صاحب عزت رہو اگر توڑی انہی توجہ ہو گئی ہے تو پھر میں انسان دی گل کیتی ہے بڑے بڑے محقق دی ایک گل ہے وہ سکھے افسوس دی گل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دے متعلق اگوں ایک بکواس ہور کی تھی وہ سکھے لا احتقن ذریتہ الا قلیلا میں ایدی ذریت نو ایدی نسل نو ایدی اولاد نو ایدی بالا نو ایدی منڈیاں نو یعنی ایدی نسل نو ذریت نو ایدی اولاد نو میں گمراہ کروں گا بڑی کمال دی گل محقق نے لکھی ہے او سا کیا ہو تیرا بیڑا غرق ہوئے تو ساڑھے ویر پہ گیا اجے تے ساڑھے پیو دی منگنی میں نہیں سی یار حضرت آدم علیہ السلام دی منگنی دی گل پہ کرنا منگنی ہوندی ہے نکاح تو پہلا منصوب ہو جائے کہ ایدہ تے ایدہ نکاح ہوئے گا انہوں دن منگنی ادوں دا ساڑھا ویر پہ آجے ایڈ کو بچ کے رہنا جی
لوگ آندے میں کیتا کہ یہ میرے ہتھی کیوں پینا؟ اے شیطان خدا دی قسم ساڈا بڑا بڑا دشمن ہے تے دشمن ساڈا تے اودن دا اسی تے جمے بھی نہیں سا کرنا سا کسی ویر بندہ پیندا کسے وجہ تو اے وجہ نہیں دس سکدا شیطان اسی تے پیدا بھی نہیں ہوئے ابا جان جڑے سن ساڈے آدم انہاں دا نکاح تے کتے میں کہیا منگنی نہیں اجے منگنی کا نہ ہونی ہے بی بی کوئی نہیں سی جدو میں پہ گل کرنا عورت ہی کوئی نہیں تے منگنی کا نہ ہونی سی اجے منگنی نہیں ہوئی بعد کتے نکاح ہوا ہے اگوں کتے اولاد ہونی ہے کیڑے ویلے دا ساڈا دشمن جی او تیرا بیڑا گھر کساں تینوں کی آکھیا سڑیا تو آدم دی عزت میں ساڈے پیر کیوں پے گئے ہیں اے دا مطلب پیو دے بدلے اولاد کو لینا یہ شیطانیت کی سنیا بہت شکریہ یار تکلیف پیو دی بدلے اولاد کو پہ لیندا ہے اے بڑے محقق نے گل لکھی ہے جڑی میں پہ کرنا انہاں کہ پیو دے بدلے پیو تو سڑدا اولاد تو بدلے لوے شیطان بھی ہوئی ہے یزید بھی ہوئی پیو دے بدلے اولاد کو لینے عزت حضرت آدم علیہ السلام تو سڑیا جی جڑا سب تو پہلا سڑیا ہے وہ شیطان ہے آج بھی جڑا عزت انسان تو سڑدا ہے کل بھی وہ شیطان سی آج بھی وہ شیطان ہے تے تسی عزت دار بندے دی گل کر دیو خدا دی قسم عزت دار بندے دی تے منجی تے بندے نہیں بندے حالانکہ منجی ہوندی ہے تے بہن واسطے ہوندی ہے وہ اندر ساڈے پیر اس منجی تے بندے نے آسانی بہن بندے خدا دی قسم ایسے برتن استعمال کر کے رکھ دینے ہوندے نے باویرہ دے برتن نے بکھرے ساں رکھے ہیں ساڈا کی ہے جتوں مرضی کھا جائیے اے نہیں ساں بکھرے رکھے ہیں یہ دا مطلب ہے کوئی چیزاں بھی ہوندیاں نے جڑیاں بڑیاں نال منسوب ہو جان تو وہ بھی باعزت ہو جاندی مہربانی تہاڈا کی خیال ہے میں خیالی گلاں پہ کرنا میں قرآن دی ایک آیت پڑھ دینا اے قرآن ہے جی اے دوسرا پارہ جی آخری رکوع ہے جی اللہ فرماندا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّا آيَاتَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ہن تفصیل دا ٹائم نہیں ایک قوم گزری ہے حضرت سیموئیل نبی دی انہاں کول ایک صندوق ہوندا سی بنی موسیٰ اور بنی ہارون کو ایک صندوق ہوندا وہ صندوق اگے رکھ دے سن تے حملہ کر دے سن وڈیاں بندیاں تے فتح لے کے ہوندے سن وہ ایک صندوق سی میں صرف اینا پوچھنا چاہنا عالم اسلام دسے تابوت اللہ فرمایا تابوت فیہ سکینت اس تابوت کے اندر اس صندوق کے اندر بندوں کا سکون تھا وہ سکون سی بندیاں دا صندوق دے اندر اے قرآن ہے اے تفسیر لکھی ہے اگے ٹردا سی بادشاہ صندوق ایک بندے تے سر تے ہوندا سی صندوق اگے ہوندا سی مگر فوج ہوندی سی پاویں کنی اگے فوج سی اے بندے تھوڑے بھی ہوندے سن فتح حاصل کر کے ہوندے سن اس صندوق دی وجہ تو ایک کوئی گل پوچھنا عالم اسلام قرآن تے ہاتھ کر کے دسے او صندوق وچ کی سی خیر ہوئے تہاڈی میں عزت پڑھ لگا صندوق دے وچ کی سی تابوت تے تساں سنیا نہیں تابوت صندوق نو آندے نے قرآن چ صندوق دا ذکر ہے اللہ فرماتا او دے وچ سکون سی او دے وچ کی سی اگے رکھدے سن اونوں اگے رکھدے سن تے فتح اللہ دیندا سی اے دا مطلب ہے جے ذریعے اللہ فتح دے نا اونوں اگے رکھی دے سبحان اللہ تے گل جدے ذریعے اللہ فتح دے انہوں اگے رکھی گا تو انہوں پتہ جڑا وری والا صندوق ہوندا سی وہ اگے نہیں سی ہوندا وہ پیچھے ہوندا سی اگے رضوی صاحب بھی پہن دے میں کہڑا امریکہ پہ پڑھ میں پہننا پہ سر تے صندوق وری والا ہوندا سی پیچھے نائی ہوندا سی وہ صندوق پیچھے ہوندا سی یہ جڑا صندوق سی اگے ہوندا سی سردار فوج دا صندوق سر تے رکھ کے اگے لے کے ٹردا سی یہ صندوق دے وچ کی سی وہ میں دسن لگا صندوق دے وچ کی سی فتح کون دیندا سی ایک باری پھر آکھیا جی اللہ فتح کون دیندا سی جی اللہ صندوق اگے تھے اے قرآن تے جو بندیاں لکھے انہاں فرمایا فوج کا سردار آگے صندوق لے کے چلتا تھا اور دشمن پر حملہ کرتے تھے اور اللہ فتح دیتا تھا جب یہ لوگ بدنیت ہو گئے تو اللہ نے صندوق چھین لیا سبحان اللہ اللہ نے صندوق چھین لیا اس صندوق وچ تلوار ہوئے تیر ہوئے وصلہ ہوئے کلاشن کوف سی ہوئے وچ ادھو تے ہوندی نہیں سی کوئی کوہاڑی ہوئے میں تہاڈا مجرم ہاں یا تے ڈردی سی فوج صندوق دے اصلے کولوں پی یہ کھل گیا یا کوئی ایٹم بم سی وچ اودے بٹن سی اے صندوق وچ بٹن دبایا تے سارا تباہ ہو جانا ہے اودے وچ کی سی فتح ملدی سی ایمان والیاں نوں
اگے نس کے لگ جاندے سن سارے بے ایمان. اللہ فرماندا ہے تواڈے کول اسا صندوق ہی کھولیا. او صندوق پھر لگے نے بندے ذلیل ہون, لگے نے بندے ذلیل ہون. او حضرت سیموئیل نے فرمایا او صندوق تانوں لب کے میں دینا, تھوڑے بھی ہوو تو فتح لے جاؤ گے. اللہ کے ترلا کیتا, اللہ فرمایا صندوق تانوں میں دینا. طالوت او دا نام ہے جدے کول صندوق آئے گا او دے بوئے تے ملائکہ چھڈ کے جان گے, او صندوق تانوں لب جاندا ہے. اے دا مطلب ہے اللہ جنہ قوماں تے ناراض ہوندا ہے انہاں کولوں تابوت کھول لیندا ہے. تہاڈی خیر ہوے جی. جنہ تے اللہ ناراض ہوندا ہے انہاں کولوں تابوت کھول لیندا ہے. میں گن کے شیواں دسن لگا جی اس صندوق وچ کی سی, تساں حیران ہونا ہے. اس صندوق وچ میں ویسے تفسیراں 18 پڑھیاں, او دے وچوں مختلف تفسیراں چوں ایک ایک شے لبھی ہے جڑی تہاڈے سامنے میں بیان کر لگا. او فرماتے ہیں وہ جو صندوق تھا وہ وہی صندوق تھا جسے کسی دور میں موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو رکھا تھا. پہلی گل تو ہے کہ صندوق بھی عام نہیں سی, شکریہ کہ بنا صندوق بھی عام نہیں سی. او دے وچ کہ نبی دی ماں نے نبی نو رکھیا تو صندوق نے نبی دی حفاظت کیتی. ایک دوجا او دے وچ کچھ پتھر دیاں تختیاں سن جنہاں تے تورات لکھی سی. دو تریجا تسی حیران ہوئے گے حضرت موسیٰ دا سوٹا جڑا سپ بندا سی نا او بھی 2 ٹوٹے او دے وچ ہی پیا سی. وہ ایڈا لمبا سوٹا تے صندوق چ نہیں سی نہ ہوگا, وہ بن کے 2-3 ٹوٹے کر کے وہ بھی وچ ہی رکھیا سی. اگلی گل پڑھ کے میں حیران ہو گیا, حضرت موسیٰ دے کپڑے تے ہارون دی جُتی. کمال ہے بھائی, کپڑے بھی پے سن وچ کرتا امامہ تے جُتی. ہن پتہ لگ گئی کچھ جُتیاں ایسیاں نے جنہاں دے وچ اللہ نے سکون رکھے. میں عزت پہ پڑھنا, میں بندے دی عزت نہیں پڑھ رہا. کسے دے کپڑے, کسے دی جُتی, کسے دا سوٹا تے صندوق. انہوں نے یہ صفت کی ہے, صفتیں نے ایک موسیٰ تے ایک ہارون. ہارون دے کپڑے, موسیٰ دی جُتی, ہارون دا امامہ, حضرت موسیٰ دا عصا. یہ دوویں بھرا سن, ایک موسیٰ تے ایک ہارون. انہاں دے لتھے کپڑیاں نال فتح ہو جاندی سی, انہاں دی لتھی جُتی نال فتح ہو جاندی سی. میں قرآن پہ پڑھنا. یہ دا مطلب ہے اگر موسیٰ تے ہارون نو تو پہچانے ہوندا تو پھر تینوں پتہ لگتا نا کہ مصطفیٰ نے کیوں آکھے یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون و موسیٰ سے تھی. یہ دا مطلب ہے جنہ موسیٰ تے ہارون دے تبرکات چھڑے وہ بھی ذلیل ہو کے مرے نے, جنہیں محمد تے علی دے تبرکات چھڑے گے وہ بھی ذلیل ہو کے مرے. خیر ہوئے تو لو جناب بیان بہت اچھا سماعت فرمایا جی. یہ صندوق اگے صندوق جڑی صفت ہے نا پہلی سامان تے وچ سی, سامان تے وچ سی. پہلی صندوق دی صفت ہے کہ او دے وچ موسیٰ رہ سن. میں بڑی تحقیق کیتی ہے, ایک عالم دی گل مل گئی ہے, وہ تھوڑا گوش گزار کر دینا. او ساکھیا یہ صندوق عام نہیں تھا, اس صندوق نے نبی کو دریا کی لہروں سے بچایا. واہ بھائی واہ. یہ مطلب ہے جیڑا موسیٰ جیسے نبی نو دریا دیاں لہرہ تو محفوظ رکھے او صندوق تبرک بن جاندہ ہے. تے جیڑا پورے عرب دیا مشرکہ کو محمد نو محفوظ رکھے اس تبرک دا نام ابو طالب ہے. صدقے جامع سبحان. یہ مطلب ہے اس صندوق و تابوت جنہیں بچایا مصطفیٰ نو عرب دیا مشرکان کو, اس تابوت, اس صندوق, اس محافظ دا نام ابو طالب ہے. تے وچ کی نے نبی دے کپڑے, نبی دی جُتی, نبی دے وسیع دی جُتی. اے جُتیاں کپڑے, جُتی ہر ویلے تے نال نہیں رہندی, بندہ لا کے ساؤن لگے لا ہی نہیں. تسی بھی لان دیکھو لان اے کوٹ ہونا میں پایا ہے اتنے میرا لا چھڑ سی, گرمی بڑی سی لا چھڑ. رات نو بندے کپڑے اور باندھے نے, دن والے کپڑے ٹنگ چھڑ دے. اے کپڑے کدی نال ہوندے نے کدی نہیں ہوندے, کدی نال ہوندے نے کدی نہیں ہوندے. جُتی نال کدی ہوندی ہے کدی پرنا مونڈے تے ہوندا کدی نہیں ہوندا, پگ سر تے ہوندی کدی لا کے بندہ پرنا رکھ چھڑدا. اے جڑے کدی کدی نال لگدے نے, کدی کدی نال لگدے نے, انہاں چ اتنا اثر ہے تے جڑے وچوں ہون انہاں دے کتنا اثر ہے. سبحان اللہ. یار جڑیاں نال لگ کے شیواں یار جدا ہو جاندیاں نے, او انیاں اثر رکھدیاں نے با عزت بندے نال مس ہو کے. جُتی اتھے پئی ہوئے, کپڑے اتھے پئے ہون تے او کلے قوماں دی فتح دا نشان بن جاندے نے. میں سوچنا جڑے کپڑے تے جُتی موسیٰ تے ہارون نال مس ہو جائے اوے او قوماں نو پار کر دیندے نے تے جنہاں نو رسول آکھے ہے نہیں میرے وچوں. سوچ انہاں نو چھڈ کے تو کیڑی فتح حاصل کرے گا. آخری گل کر رہے ہیں, صندوق پیچھے رکھ دے سن کے اگے
کیوں صندوق دی وجہ تو فتح ملتی جدی وجہ تو فتح ملے انہوں اگے رکھی دے یہ نہیں ہوئی گل سی شوقیہ بابا جی جدی وجہ تو فتح ملے انہوں جدی وجہ تو فتح ملے انہوں اگے رکھی دے قرآن کھلے تو میرا ہاتھ تھی نبی نے خیبر اعلان ایک دن پہلا کیتا سی کل میں علام اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ فتح دے گا فتح کون دے گا فتح کون دے گا جی اللہ پر وہ دے ہاتھ تے دے گا وہ فتح خیبر دی اللہ دیتی ہے لیکن علی دے ہاتھ تے دیتی ہے وجہ کون بڑے نے اور یار وجہ کون بڑے نے علی قوم سیموئیل دی فتح دی وجہ صندوق بندہ سی تے خیبر دی فتح حیدر دی وجہ تو ہوئی ہے انج کم کر فوج دا نام بچے نشان حیدر ہے نا یارا فوج کو نشان حیدر ہے نا ایویں نشان حیدر نہیں میں فوجی نے پوچھے ہے یہ نشان حیدر دا مطلب کی ہو سکیا جرت دے آخری نشان دا نام حیدر ہے میں کہ توڑے کو نعرے کنے نے انہاں کے نعرہ تکبیر بھی لانے ہیں نعرہ رسالت بھی لانے ہیں اللہ اکبر بھی آنے ہیں میں کہ پھر حیدر کتھے لاندے ہو سکیا جی تو ٹینک چو گوڑے مک جان اتلے جہاز کو بم مک جائے اکا فوج سامنے آ جائے تے گمسان دی جنگ ہو جائے تے ریفل وچوں گولیاں مک گئیاں ہون تے پھر اگلے پاسے تانوں پتہ انہاں دی ریفل دے نال ایک چھری لگی ہوندی ہے چھری دے اوتے ایک باقاعدہ خول چڑھیا ہوندا ہے او آندا آخر تے جو بالکل ہی سامنے آ جان تے اسلحہ مک جائے گمسان دی جنگ ہوے نا اودوں اسی اگوں خول لا کے سٹنے ہاں تو ریفل ہاتھ وچ کر کے ایک ہی نعرہ حیدر کمال ہے بھائی ہے در ایدہ مطلب ہے الحمدللہ پاک فوج جڑی نا ساڑی انہاں کو آخری جرت دا نشان حیدر ہے ایس ویلے آج کل فیصلہ ہونے والا ہے تو انہوں پتہ ہے آرمی چیف دا فیصلہ میرا خیال ہے یا ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے یا نہ آن والا ہے اسی تو سادہ بندے ہیں ساڑھے لوگ جڑے پہلا سن انہوں نے اسی سلام کرتے سن کیانی صاحب نے سلام کرتے سن انہوں نے رحیر شریف صاحب نے سلام کرتے سن اس تو بعد آگیا جناب جڑے ہونے کی نہ ہیں باجوہ صاحب انہوں نے سلام آرمی چیف جو ہے اسی سادہ بندے ہیں سدھے لوگ ہیں سانو پتہ ہے پاک فوج دے سربراہ نے سادہ سلام ہے بات ختم ہو گئی اب پولیس دی گڈی آوے تو بال اندر بڑھ جاندے نے فوج دی گڈی آوے تو باس بچو فوجی جی سلام اساں تو نہیں بالن نو آکھیا لیکن باہر ہر پاک فوج نو سلام ہے اے جنی فکر ہے اس ویلے سیاست دانا نو تو ہم تو کوئی نہیں مینوں بھی کوئی نہیں چوری لیاقت نو ہو سکتا کوئی فکر ہوئے انہاں دا سیاست دا کوئی تعلق ہے سان تو کوئی نہیں جیڑا آ گیا ٹھیک ہے تو انہوں کو فکر ہے کنے ہو کوئی نہیں اسی مجلسہ پہ کرنے ہیں مجلسہ بیٹھے ہیں موجہ نے کوئی گل نہیں جیڑا آ گیا ٹھیک ہے آرمی چیف ہی آنے نا آرمی چیف ہون سیاست دان بٹے نے وہ آندے نے پہ ایدہ دے لے او آوے تے او دا دے لے او آوے فیصلہ آج آیا تے پاوے کل آیا ایک گل ہے آ جانے جننے سارے آپس پر لڑتے نے وہ اتھے کی لڑ گیا سی صلاح کرنے گیا سی او دینا صلاح کرنی جائز ہی نہیں ہے نا او دینا صلاح کرنی جائز ہی نہیں وہ تو جی معذور ہے چلو مکہ کم ایتھے کنوں پر لندے ہو وہ کنوں لانا چاہتا ہے وہ کنوں لانا چاہتا ہے ویسے فیصلہ آیا تو سارے بندے نے منہ ایکو جاتا نہیں نہ ہونے ایکو جا ایکو جا نہیں کسی کو پسند ہو سکتا نہیں کسی نہیں ایسی سدھے بندے ہیں سانو جیڑا آیا اسا سلام کرنا اساں تو پتہ اسی سیولیاں نا او فوج ہے او ساڈی پاک فوج ہے او ساڈے محافظ نے اسی سدھے بندے ہیں فوجی جی سلام کم مکہ یہ جنہوں وقت بنے ہیں یہ مطلب ہے فیصلہ ہون تو بعد سارے دے منہ ایکو جاتا نہیں نا یہ مطلب ہے جدو فیصلہ ہوندہ نا پاہمیں کچہری چوں آوے پاہمیں سپریم کورٹ چوں آوے باہر نکل دے بندے چوری صاحب منہ دس پہندہ ہے کہ آ فیصلہ ہے دے حق چو ہے کہ دی مخالفت چو ہے آ کچہری چوں باہر نکل دے بندے دے منہ ایکو جائے نہیں ہوندے آ جڑے والے دا اعلان ہویا تاوی منہ ایکو جائے نہیں ہونے قرآن میرے سامنے ہی اسے واسطے جدو محمد نے فیصلہ ولایت دا کیتا نا منہ ایکو جائے نہیں ہے ایکو جائے رہ ہی نہیں سکتے جدے حق چ فیصلہ آوے ہو اور نے جنہ دی مخالفت چ فیصلہ آوے ہو پیغمبر نے ایک دن پہلے اعلان کیتا ہے کل اسے علم دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ فتح دے گا سویرے فتح حیدر قرار دے تو ہوئی ہے یار یہ مطلب ہے قرآن نے میں نو اصول دیتا کچیاں دا قطعہ نہیں خیالی ناول نہیں ہے دین قرآن میں نو تمیز دسی جدی وجہ تو فتح ہوئے پاہمیں کسے دے کپڑے ہوں پاہمیں کسے دی جوتی ہوئے پاہمیں کسے دا ٹوٹا سوٹا ہوئے جدی وجہ تو فتح ہوئے انہوں اگے رکھی دے ذلیل ہو ہوندے نے جڑے فتح دے سبب نو پچھے کر دے لے اگر اس دنیا نے پورے ملکہ تے فتح حاصل کرنی ہے پھر نہ امریکہ تو
اے اللہ دیا بندہ ایک باری ملنگا نہ رڑ کے آ خالی دا پہلا نمبر فتح ایک دی وجہ تو ہوندی ایک کرکٹر چھکا مارے تو فتح ہو جاندی تو ویسے ساری ٹیم دی عزت ہوندی اب بولو بندے سارے مونے تے چکے ہوندے چھکا کسے ایک نے مارے ہوندہ کھیڑا کوئی ایک ہوندہ وہ ایک تے ہی مان ہوندہ وہ ایک دی وجہ تو پھر بھیجا ہو جاندی پھر تو انہوں پتہ ہے جدو خیبر فتح ہویا ہے قرآن تے دوے میرے ہاتھ نے غریب امیر ہو گئے کمی چودھری ہو گئے چھوٹے بڑے ہو گئے تھلے بہن والے منجیاں تے بہن لگ پائے ان زمینداراں بہتا سمجھنا چوری آج کے صاحب بیٹھے نے لیاقت صاحب بیٹھے نے زمیندار میرے سامنے بیٹھے نے یقین کرو نا لٹ کے نا جی تے اے اخیر چکی سی یہودیاں نے اللہ آکھیا حملہ جا کے کرنا نہیں پھر یہودیاں تے فتح ہوئی ہے اللہ فرمایا جننے مومن تیرے نال آئے نا یا جننے صحابہ اے سارے یہودیاں دی زمیناں نا بندہ دے نہ کر تسی اندازہ لاؤ ساریاں زمیناں یہودیاں دیاں صحابہ دے نال لگ گئے بس غیر زمیندار کو زمین مل جائے تو انہوں 6-7 سال پتہ ہی لگتا بیجنا میں چکی اور زمیندار کو پوچھتا ہونے دا کی کرنا غور ہے ہونے دا کی کرنا جی خیر ہو تو میرا تھوڑا جا تجربہ ہے تو ہاں میں نے پتہ شکریہ میرے عزیز دوستو وہ غیر زمیندار ہو گیا سونے دے بانٹیاں نال بچے کھیڑے رنگ لگ گئے علی دے وجہ تو صدقے خدا جی میرے قسم جی کہ بلا رنگ لگے نے میرے پیر علی دی وجہ تو فتح حضرت علی دی وجہ تو ہوئی ہے پھر مالک نعمت ونڈ کے ہی ہونا سی نا بلکہ ایک ایسی بی بی نے آکھیا سی میں جانا ہے اس جنگ خیبر جی نبی پاک کہا تو اتھے کرنا وہ آندھی جی میں مشکاں سے ہونی ہیں تو میں جاج ہے اس زمانے دی ضرورت سی مشکاں پھٹ جاندی ہیں سن تو پھر وہ سی کے تو پھر دوبارہ بچ پانی پانا وہ سکا میری مشک سیتی ہے لیک نہیں ہو سکتی وچ وگ نہیں سکتی لیک نہیں ہو سکتی پیغمبر مسکرا کے کہنے کہ چل تو بھی نال انہوں بھی نال لے گئے خیبر دی جنگ کسی بندے پوچھا بی بی اتھے کی کرنا ہے فرمایا مشک پھٹے نہ پھٹے چلو مالک نعمت آ ہی جائے اور چلو غریب دی امداد ہو جائے یہ مطلب ہے یقین کرو جڑے لڑے کدی نہیں سن وہ بھی گئے وہ پتہ سی فتح ہونی ہے کیونکہ فتح دا اعلان پہلے ہو چکا سی سورہ فتح اللہ فرمایا سی مالک نعمت بھی بہت آوے گا تے فتح بھی بہت ہوے گی کسی وجہ تو اے بات نبی دسیا ہے وہ فتح ہو گئی جننے بندے گئے سن شوق نہ گئے سن یقین سی فتح ہونی ہے اور فتح میں لیٹ ہوئی ہے یقین ہے سی کہ ہونی ہے وہ 39 دن لگ گیا نہیں یا مہینہ لگ گیا فتح ہو گئی کار رنگ لگے نے کار روڑا پہ گیا میں نے خدا دی قسم ہے ہر کار بندے اینا مال لے کے آئے نے اٹھ کے مستورات نے استقبال کی تھا تو انہوں پتہ ہے پیو شاپر لے کے آوے تے ماما دیا نے اتاں اٹھ کے سائیکل پھڑو پیو آیا جے ماری گیا ہو سارے تے جو ہاتھ کھا نہ ہوئے نیرا سائیکل دا پہیا اندر آوے تے بال آندے نے امی ابو آئے نے وہ کی آندی ہے ایتھے ہی ہوندہ ہے کہ کتھے گیا سی کہ تو کھجل ہوندہ آ گیا ہونا کار بندہ بڑے نا شاپر شوپر لے کے اور یارا چھوٹے گوشت 5 کلو نال ہوئے نال کو فروٹ شروٹ ہوئے عزت ہوندی ہے بڑی عزت ہوئی ہے بندیاں دی علی دی وجہ میرا ہمیں عزت ہی پہ پڑھتا سا اور عزت دار دی عزت کریے تو بندہ با عزت ہوندہ میرا حال ہی میرا موضوع سی عزت دار دی عزت نہ کری تو بندہ ذلیل ہو جاندہ ہے خدا دی قسم صحابہ دی نظر پتہ نہیں علی علیہ السلام دی کنی عزت سی جڑا کار آیا ہے وہ شکریہ ادا کیتا ہے واہ یا علی ساڑھے سامنے جڑا کدی نہیں سی اٹھیا وہ بھی اٹھ کے کھلو گیا آہا جڑا خالی ہتھ کر گیا ہے نا صرف علی کسا سنیا نہیں بہت شکریہ میں آخری گل کر رہا ہوں کہ بلا حضرت علی نو مین آف دی جیڑی میچ ہوندہ نا مین آف دی میچ مین آف دی خیبر دا کے نام ملیا سی میں کئی باری مجلساں دسیا وہ ایک چادر سی جدھر سونے دیاں تاراں لگیاں آڑا ہوندہ نا جی آخر تے آڑا بدہ ہوندہ ہے پسے چادر نو یہ ٹھیکا جا بدہ ہوندہ ہے وہ بارڈر وہ سونے دیاں تاراں دا بنیاں سی تے وچ بھی تاراں پھیریاں سن تو انہوں پتہ امیر بندہ جڑا ہو جائے انہوں تکلیف بڑی ہو جاندی ہے وہ کام ایسے ہی کردہ ہے جڑے وکھرے ہو میں ایک مثال دینا ہونا پرانے زمانے سے بندے سونے دا دند لواندے سن تے پھر بغیر وجہ تو ہسدے سن وجہ کوئی نہیں سی ہوندی ایویں ہی پہ ہسدے سن تے بندے دیکھن پہ دا سونے دا ادو ہی رواج نہیں ادو ہی امیری ہوندی سی سونے دا دند لوا لینا
جی خیر ہوگا تھوڑی یہ امیر بندہ جڑا نا کوئی کسب ایسا کرتا ہے گڈی لے آئے گا تو بمپر ہی ہور طرح دے لوا چھڑے حالانکہ سارے دی گڈی وہی ہوگی لیکن کہ بمپر لوا چھڑے لائٹاں ہور طرح لوا چھڑے گا یعنی پتہ لگے بھی اے عام نہیں وہ فرعون جڑا سی اس داڑھی دے وچ موتی پروئے سن تسی اندازہ لاؤ ہن ایک ایک وال نو پھڑ کے بہ رہا ہونا دھر کے کہ کاریگر آئے ہون وہ یارا موتی پرونے ہون ایک وال دے وچ اس دور وچ پتہ نہیں سوئی بھی ہوندی سی کہ نہیں کنے وہ پروئے نے وہ موتیاں نال ساری داڑھی پڑی سی اودی چمکدی سی داڑھی وہ چمک وچ ہتھ پا کے موسیٰ چپیڑ ماری ویسے یہو جہاں فرعوناں دا علاج موسیٰ ہی ہوندا خدا دی منظر وہ سمجھتا سی کھورے ایڈا بچہ چمک رو پہ پھڑتا ہے تو انہیں پھڑ کے ٹکا کے ماری وہ گل وکھری ہے وہ نہ شروع ہو جائے امیر بندہ قسم کوئی ایسے کرتا ہے میں سنیا ایک امیر بندہ سی وہ دا نام انہوں آندا ہے لیکن میں جان کے نہیں دستا ہے آج کل پھاس جاتا بندہ انہیں جہاز منگوا کے نا جہاز وہ دے واسطے آیا تو اس جہاز دی سیٹ بدلائی کہنے لگا سیٹ ٹھیک نہیں بندہ پوچھے پچھلے موڑا رکھیا سی انہیں بھی تو کوئی سیٹ ہی رکھی ہوئی ان جو امیری جڑی انہیں تھلے کھلوڑ نہیں دے بندے نو امیری ساہ نہیں پھرن دیندی کوئی شاہ پسند نہیں ہوندی سوٹی دے بچ بندے سونے دے کوکے لوائے سوٹی نہیں ہوندی جیڑے جیڑے رنگ دی جوتی چاہو عاشق پاندہ میں تو ویکھی نہیں کہتا ایسے رنگ دی جوتی پاندے کدی زرد رنگ دی ہوندی ہے کدی سبز رنگ دی ہوندی ہے اور لب دیا ہی نہیں پتہ نہیں ہے نا انہوں ہی آگ چھڑیا بنا لینا انہوں پہ رنگ ہو نہیں ہو کسی ہوندے ہو نہیں کتا لب ہی جاتی سفید رنگ دیئے پاندے نے یعنی گویا انفراد دیئے تو نہیں چاہیے دیئے بہت اچھا گل ہے کیونکہ امام رضا علیہ السلام دا فرمان ہے جتی ہمیشہ نویں پاؤ سستی پاؤ بار بار بدلو نویں پاؤ دشمن تے روب رہی مولا تو انہوں جزا دے جتی جدو بدلو امام رضا تے درود پڑھ لو جنہیں قدم ادھر ٹورو گے فرشتہ توڑی نیکیاں لگتا امام دا فرمانے کو اور پڑھنا ہو مریض دا پتہ لین جاؤ کوئی مریض بھی ہے تو اڈے ملے چ کوئی مریض ہے ایویں چلے جاؤ دین امام فرماتے نے اپنے گھروں ٹر کے ارادے نال تو ٹر جائیں پہ پتہ تے لواؤں دا اتھوں تک تو جا کے واپس آ جنہیں تیری جتی تھلے ذرے ہون کے نا مٹی دے انہیں گناہ تیرے اللہ معاف کر نمی جتی جدو پاؤ نا جی امام رضا تے درود پڑھو اٹھوا امام تے ضرور اور تسی ٹورو گے برکت ہوئے گی دشمن تے روب ہوئے گا ایک خاص گلہ نے جڑیاں دین دے وچ موجود رہے سانو ایسا پتہ نہیں اسی فائدہ نہیں اٹھا سکتے میرے محترم صاحب ہیں ادھا مطلب ہے نکلیا کہ بندہ کچھ کردہ ضرور ہے وہ پھر بندہ اندر وڑتا ہے تے عزت ہوندی ہے شاپرہ شپرہ نہ بڑھے خالی بڑھے تے کوئی بھی نہ وہ حضرت علی علیہ السلام وہ چادر نو پہنچو ایک بندہ آکھے یہ تو انہوں ملی ہے جیڑا بندہ تو انہوں پہنچو آندہ نا گوٹھی کتھوں لئی جے وہ بچوں مانگدہ ہوندہ جی کتھوں لئی جے اور تو ہم ایران چو لئی جے ایران چو لب دیاں اتھے بڑیاں ہوندی ہیں مگر چڑھ جاندے بندے اخیر اگلا تانگ آکندہ لے میں اتھے لائیں وہ ایک بندہ مگر لگ گیا حضرت علی دے چادر ہے ہاں سونا بچ لگ گیا ہاں تو انہوں ملی ہے ہاں تو اڈی بندی سی حضرت علی تو ہٹی بن مولا آکھیا مولا دی مرضی ہے مصطفیٰ دی وہ سربراہ نے جنہوں بھی دین دے انہاں عطا کیتی ہے میں تو لئی واہ ہے کنہ کو سونا ہے تو چوہے گا حضرت علی آکھیا میں کو پوائے ہی میں نہ پوچھے اے چادر انہاں دیتی ہے چھڑ بھی دی گل وہ آندہ میں مگر لگ گیا آئے ہائے اگلے بچے علی علیہ السلام دی فضیلت ہے وہ آندہ میں نو یقین سی یہ ساپڑے کار نہیں کھڑنے تو سنگاؤ نہیں فرمایا اے تیری عزت ہو دا رہنوار عزت ہوئے دی عزت کریے دے بندہ پا عزت ہو انہیں کہا ہے میں نو یقین سی کسی کار نہیں کھڑنے کی تا دے کے جانے ہو سکیا وہی گل ہوئی اپنے حصے دا مال غنیمت ایک بیوہ دے کر دے گئے تے اوڑی چادر سی کہ یتیم دے کر دے کے علی خال مخالی کٹ ڈر گئے ایک کر خوشیاں سمجھی مدینے وچے تے حضرت علی اندر وڑے نے تے نری تلوار جتنا یہودیاں دا خون لگا سی میں پڑھے دروازے تو اندر وڑ کے نا نال دیوار دے نال ہی حضرت علی رکھ دیتی تلوار آنج وڑ دیا سار ایتھے رکھی کہ آپ آج نو آئے اوتھو برامدے چو بطول اٹھے پورے مدینے دیا مستورات نے یقیناً استقبال کیتا ہے اپنے اپنے شوہر دا لیکن خوش ہوئیاں نے ہتھاں چ مال وے کے جڑیاں میریاں تیاں پہنا پردے چ بیٹھیاں نے خدا واسطے غور نال سن لینا شوہر کا بغیر لالچ کے استقبال کرنا بطول کی سنت ہے خیر ہوگا تو اڈی مول میں اپنی پہنا تک پیغام پہنچا دیتا ہے شوہر دا استقبال بغیر لالچ تو
صدقے حاکم سمجھ کے اٹھ کے کرنا، ایسے میں سیدہ زہرا دی سنت ہے۔ باقی عورتوں کا مینوں پتا نہیں، کم از کم جڑیاں بطول دیا کنیزاں نے اور شوہر دا استقبال انہوں حاکم سمجھ کے کرن، ہاتھ چ شاپر ویکھ کے نہ کرن۔ اٹھ کے بطول کھڑے ہو گئے، فرمایا یا علی مدینے میں بڑا شور ہے، تیرے ظرف تو صدقے۔ کہہ سکتے سن 39 دن کسے کو فتح نہیں ہویا، 40 دن میں کیتا ہے، انتر مار دیتا ہے، عامر مار دیتا ہے، مرحب مار دیتا ہے۔ علی علیہ السلام کئی تقریر نہیں سی ہوندی، واہ تیرے ظرف تو صدقے۔ فرماتے نے کیا ہوا؟ مسکرا کے فرماتے نے کچھ نہیں، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، نبوت سرخرو ہو گئی۔ تو دو لفظ سن لیں، اللہ کا وعدہ پورا، توحید کا وعدہ پورا ہوا، نبوت شکریہ قبلہ، نبوت سرخرو ہو گئی، اپنی گل ہی نہیں کی تھی۔ فرمایا نبوت سرخرو ہوئی، اللہ کا وعدہ پورا ہوا، وہ بھی بطول سی۔ فرمایا سبب کون بنا؟ ہائے ہائے، اللہ کے وعدہ پورا کرنے کا سبب کون بنا؟ اور مصطفیٰ کی بات سچی کرنے کا سبب کون بنا؟ فرمایا تیرا شوہر۔ مدینے میں شور کیسا ہے؟ فرمایا بطول ہر گھر میں مال ہی اتنا آ گیا ہے، آج لوگ بہت خوش ہیں۔ بطول نے فرمایا یا علی، جو پورے مدینے کی ساڈے تے ساڈا رب راضی ہو جائے۔ ایک دکھ ہے، دکھ نال گل تاں مکانے ہیں تاکہ دعا دے ویلے اکھ کوئی شاید آنسو آ جائے۔ دکھ قبلہ ایک ہے، میرے تو عزت دار بندے بیٹھے ہو، عزت دار دی عزت کرنا واجب ہوتا ہے۔ قرآن کھلا میرے سامنے، جڑا تلوار چلا چلا کے تے بدماشاں نال لڑ لڑ کے تے لوگاں دے گھر وساندہ رہا، او دا گھر لوکاں انج اجاڑیا ہے، انج اجاڑیا۔ صدقے جاواں انہیں لوگاں دے گھر وسائے گئے، جس لوگاں دے گھر بھر دیتے نا جی قبلہ جنہیں لوگاں دے گھرانوں وسان واسطے یہودیاں نال دشمنی مول لئی۔ یار یہودی نبی دے پھر ویر دے ویری نہیں ہوئے؟ کیا کافر حضرت علی دے ویری نہیں ہوئے؟ کیا لوگاں دی دشمنی نہیں پئی؟ توحید بچی اللہ دی ذاتی تے جملے، توحید بچی اللہ دی، نبوت بچی رسول دی، حرمت بچی کعبے دی، عزت بچی قرآن دی، تے بدلے بازاراں چلی دیاں جڑے سارے عرب دی دشمنی گل پا کے تے لوکاں دے گھر وساندا رہیا، او دا گھر لوکاں انج اجاڑیا ہے۔ اجے جو نہیں بسیا، اجے بھی نہیں بسیا، میں پیانا اجے بھی نہیں بسیا۔ کی اسی روز دعا کرنا یا امام المنتظر الاجل، الاجل دا قیمت چھیتی ہے، امام اسی طرح انتظار پہ کرنے چھیتی ہے۔ میں کہ محترم مجمع نو شام ہو گئی، گل پوچھن لگا، میرا آنسو آ گیا، شاید تہاڈا بھی اس گل تے آ جائے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دے متعلق کی تساں سنیا کہ آ کے انہیں بدلے لینے، بدلے لینے نے، بدلے انہیں لینے، انتقام انہیں لینا۔ منتقم دا لفظ موجود ہے، پیغمبر نے فرمایا ساڈا منتقم ہے، ساڈا انتقام او لوے گا۔ انج میں کدی کدی کلا بہ کے بابا جی سوچنا کہ حضرت امام مہدی آ کے انتقام لین گے، بدلے لین گے، بدلہ کی؟ العین بالعین، الاذن بالاذن، اللسان باللسان، زبان دا بدلہ زبان، کان دا بدلہ کان، ہاتھ دا بدلہ ہاتھ، جان دا بدلہ جان، جان دا بدلہ جان۔ ایک جان گئی ہوئے، قتل ہویا ہوئے، او دے بدلے چ ایک جان لئی جائے تو بدلہ پورا ہو جائے۔ تہاڈی آئے نکلی ہے، میں پیانا ایک جان نہیں ہوئے، او دے بدلے چ ایک جان ہے۔ میں سوچنا اے حرملا نو قتل کر کے اصغر دا بدلہ پورا ہو گیا، حسین بن نمیر نو قتل کر دیتا جائے تے کیا حضرت علی اکبر علیہ السلام دا بدلہ پورا ہو جائے گا؟ حکیم بن طفیل نو قتل کر دیتا جائے تے حضرت عباس دا بدلہ پورا ہو جائے گا؟ شمر نو اگر قتل کر دیتا جائے کیا امام حسین علیہ السلام دا بدلہ پورا ہو جائے گا؟ میں تے جے اس گل تو حیران سا، میں سوچنا آخر نبی دا بیٹا تے ہے نا، بطول دا لال تے ہے نا، اولاد علی تے ہے نا۔ ہن سوچو یار، بدلے تے نہیں دے مرداں دے مرداں دے، قتلاں دے بدلے قتلاں نال ہوندے نے۔ میں سوچنا امام زمانہ آن گے تے ایک وکھری قیامت برپا ہو جائے گی۔
میں حیران ہاں یار تسی کسے دے پتر نو چپیڑ مارو نا پتر نو اپنے نو چھڑ دیو تے وہ آ کے آندا یار تیرا حق نہیں سی بندا دو منڈے لڑے سن تیرا بھی پتر تے میرا بھی پتر تو بڑا سن تیرا حق بندا سی ایک اپنے نو مار دو ایک میرے نو مار دو پتراں دی گل ہے او یارا پتراں دیاں چپیڑاں دے بدلے تے لے جا سکدے نے تیاں دیاں چپیڑاں دے بدلے کیویں میں سوچنا میرے مولا مہدی علیہ السلام توڑا تے خاندان ہی ایسا ہے ایک کیویں ہو سکتا تسی آگے کسے دی دین چپیڑ مارو تساں تے اکبر دے قاتل نو کھانا دیتا ہے منو نہیں سمجھ آؤندی جی یہ بدلے کیویں پوا صدقے جاؤں منو نہیں سمجھ آؤندی یہ بدلے کیویں پورے ہونگے نہیں سمجھ اے اوہدہ دی ذات ہی جان دے نے کی ہونے ہاں البتہ ایک گل ضرور ہے ایک دکھ دی گل بابا جی کیتی ایک میں کر دن او میرے بھی دکھ دی گل ہے تیاں دی گل پہ کر دے سن پہ تیاں بڑی دیر بعد بھی آنتے پیکا پینڈ نہیں بولتا پیکی گلی نہیں بولتی ادرون درخت وے کی ساگ لگ جاندہ تیاں تو نہیں بولتی تی دا مزاج اللہ نے دنیا تو وکھرا بنا ایڈے پتر ساڑے تسی بیٹھے ہو تسی بڑے قیمتی ہو لیکن تیاں تو قیمتی نے پردے چو شاید رکھی دیئے جیڑی زیادہ قیمتی ہے سونا اندر ہندہ ہے لو دیئے شامہ باہر ہندی پتر بڑے بھی قیمتی نہیں تو باہر پھر دینے تیاں اسے چھپا کے رکھنے ہیں زیادہ قیمتی نہیں سادیاں زیادہ قیمتی اسے سکول چھڑن بھی آپ جاننے ہیں تو لے کے بھی آپ آنے ہیں نہ کوئی جاندی نو ویکھے نہ کوئی آندی نو ویکھے سوچ اے میریاں تے تیریاں تیاں انہاں تے متعلق اسی بڑا خیال رکھنے ہیں انہوں جاندی نو بھی کوئی نہ ویکھے تے آندی نو بھی کوئی نہ ویکھے علی دیاں تیاں نو بازار ہونا چاہیے ان نبی دیاں بیٹیاں نو انہاں دروارہ ہونا چاہیے کدی بھی نہیں ہونا چاہیے کدی بھی نہیں ہونا چاہیے جڑا یہ دکھ کرتا ہے نا تے آنسو ہوتا ہے اوے ہوئے بہت بڑے مقدر نے اس بندے نے جنہوں 1500 سال بعد دکھ تے لگتا ہے نا من نبی دیاں تیاں دا دکھ تے لگتا ہے نا علی دیاں تیاں دا میرے عزیزوں تساں فکر نہیں کرنی چھڈو اپنے مقدر تے ناز کرو لوکی تے 10 محرم نو مری ٹوڑ گیا سن ایتکا 3 چھٹیاں کٹھیاں آئیاں سن 8 9 10 دیاں تے لوکی مری ٹوڑ گیا سن گڈیاں پھس گئیاں سن وہ تے ڈی سی پریشان سی ہو سکیا اوے محرم نے تساں کدھر منہ کر دے جڑا بندہ 10 محرم دی دیگر نو مری نچن ٹر جاندہ ہو دی بلا جانے زینب کون لوگاں نے کوئی نہیں پتا جڑے اہل معرفت ہو مولا توڑی معرفت سلامت رکھے اے تین نکی ہوں دی پیو دی گود چوندی ہے وڈی ہوں دی ماں دے پچھے لک دی نکی پیو دی چوری نہیں چھڑ دی جوان ہو کے ماں دے پچھے لکنا شروع ہو جاندی تے ماں نو آن دی ابو نو آکھ میں لینے ابو نو آکھ میں چیز لینی وہ آن دی اگے تو دینا گلنا کر دی سن آن دی امی میں نو ابو کو لو شرم ہو تی دا مزاج اللہ بکھرا بنایا اے جدو 8-9 سال دی ہوں دی چوری چھڑ دن دی اے 20 سال دی دا جدو بیاہ کرن لگ دن 18-20 سال میں لمبی نہیں کردا ایک کوئی پڑھ جدن شادی ہوں دی ادن دی گر کر باہر لوکی ٹول واجاندے نے باجے بجاندے نے باہر برات ہوں دی خوشی دا موقع ہو وہ باہر ہجمانو تے نچتے ہیں اندر جڑا حالات نے کسے ویکھے نے اوکھا ٹائم تیتے ادھوں ہوتا ہے جڑے گھر نو پوچھے پھیرے سن جڑے گھر دیاں بوکراں پھیریاں سن جس گھر دی ہتھاں صفائی کیتی سی غریباں دیاں تیاں دے ہاتھ پھٹ جاندے صفائی کر دیا دے خدا دی قسم ہاتھ پھٹ گئے صفائی کر دیاں میرا گھر ہے میرا گھر ہے میرا گھر ہے اے سوار دیاں اے اپنے جیب خرچ چو پیسے بچا کے کیلنڈر لے کے پرانے زمانے ٹنگ دیاں سن تے سیڑیاں نو صدقے آندیاں سن میرا گھر سونا ہو گیا نا میرا گھر سونا ہو گیا نا اوکھی ادھر ہوں سی جدن ماں پیو کول کھلار کے آندے سن تیرا یہ کار نے تیرا پتر اگلا کار ہے یہ مطلب کدی ایتھے بوکرا پھیر کدی اوتھے بوکرا پھیر پہلو آندی ہے میرا کار ہے پھر آندی ہے او میرا کار ہے کی دساں تی دے مقدر دا قبلہ پیکے کوئی پرا گل کرے نا پیکے تے آندی ہے چلو ٹھیک ہے تو نہیں میرا سہاگ میں سورے پیکے اپنے گھر ٹر جانی ہے تے سورے کو دیور گل کرے تو آندی ہے نہیں رکھنا چاہتے تو میں اپنے گھر ٹر جانی ہے میں سوچنا تیاں نو ساری زندگی پتہ ہی نہیں لگتا میرا گھر کیڑا کدی آندی او میرا گھر ہے کدی آندی او میرا گھر ہے اوکھا ٹائم ادھر ہوندا جدن باہر آئی ہوندی ہے بارات اندر کھلو کے ماں دے ہاتھ تے اپنے گھر دیاں چابیاں باری باری رکھ کے امی ایتھے ابو دے پیسے ہوندے نے ایتھے بڑے ویر دے کپڑے ہوندے نے ایتھے چھوٹے ویر دا بستہ پہ ہے ایتھے او شے پئی ہے تے نالاں دی امی پھر میرا گھر نہیں نہ رہا
ماں دیئے تیرے پیو دا گھر ہے، تیرا ویرہ دا گھر ہے، کیوں پریشان نہیں ہے؟ تیرا اپنا گھر ہے۔ میرے لو ویخ کے سننا، پوری دنیا دیاں تیاں چابیاں دین لگیا اوکھیاں ہوندیاں نے، شبیر دی چابیاں لین لگیا اوکھیاں۔ کوئی سگرہ نو آتی سی ہے قاسم دے کمرے دی چابیاں، کوئی آتی سی عباس دے حجرے دی چابیاں، رو رو کے بی سگرہ آتی سی میں کوئی کھولنے نہیں، تو ساؤنا کوئی نہیں، میں بچنا کوئی۔ ایکو جملہ تے دعا کی بلا پرانا زمانہ یاد کرو میرے نال دے جڑے بیٹھے بند ڈولیاں ہوندیاں سن بار، پھر بعد چکاراں آ گئی ہیں، سارا پنڈ ملدا سی کہ نہیں ملدا سی؟ ملدے بڑے بڑے لوگ آ کے چھوٹے چھوٹے لوکاں دی تیاں نو پیار دیندے سن، نمبردار ہوندے سن، چودھری ہوندے سن، ویاہ آئے ہوندے سن یا نہیں دیگر ویلے آئے ہوندے سن۔ میں تانوں دل دی گل سناواں، میں اکھاں نالے بھی واقعہ ویکھیا کہ بلا بچی دا ماں پیو ہی کوئی نہیں سی، پنڈ نے لڑ کے شادی کر دیتی، شادی کر دیتی تے ڈولی چ بہندی سی، نمبردار آیا بزرگ آدمی سی جڑی عاشق صاحب دی عمر دا، سر تے ہاتھ رکھ کے گل کیتی، مینوں اجے یاد ہے۔ وہ کہنے لگا پتر اے نہ سمجھی میرا ایتھے کوئی نہیں، تیرا ماں کوئی نہیں، تیرا پیو کوئی نہیں، بھرا کوئی نہیں، اے نہ سمجھی میرا ایتھے کوئی نہیں، اساں تینوں شادی کیتی ہے، سارا پنڈ تیرے پیکے ہاں۔ او دا لفظ مینوں کھا گیا، اسا کیا تو دنے آ تو رات آ جدو تیرا دل کردا سارا پنڈ تیرا اپنے، کار کار تیرے پیکے نے، کار کار تیرے پیکے نے، جدو دل کردا ہی آئی اور ساڑیاں تے اکھاں سہک گئیاں نے۔ کسے کتاب ہے جملہ ملے مدینہ بی بی زینب دے پیکے سن، مدینہ بی بی زینب دے سورے سن، کسے 28 رجب نو شہروں باہر آ کے آکھیا ہوئے ویر مک بھی گئے دے آ جائیں، اشارہ سارا شہر تیرا اپنے، اے تیرے نانے دا شہر صدقے جاواں۔ قبلہ اوکھی تھی کدو ہوندی ہے جڑے جوان بچے بیٹھے ہو، میں تہاڈی دعا پہ کرنا، تہاڈی بچے تہاڈی عمر دی دعا پہ کرنا، اجے تہاڈا تجربہ نہیں، تہاڈی جوان تیاں نو ودیا کرو، دعا جے میری اڑے جوان بیٹھے ہو نا بچے، تسی جوان تیاں نو ودیا کرو، تہاڈی اتنی لمبی زندگی ہوئے تانوں ادھر پتہ لگے گا جدن ڈولی دے کول کھلو کے پیو آندا مینوں ملنا، 2 قدم باہر نکل کے پیو دے سینے تے سر رکھ دی، آخری جملہ 2 قدم باہر نکل کے جڑی 8 سال دی وچھڑی سی ہن نہیں کسے نوں پوچھدی نال لگا کہ نہ، ایتھے سر رکھ کے تے ایک گل آندی ہے تہاڈے تجربے چ گزری، تانوں پتہ لگے گا ایک گل تھی آکھے نہ تے پیو دے پیراں تھلے زمین نکل نال لگ کے آندی ہے ابو، کوئی منہ چ گل نکلی، کوئی بول ایسا منہ چ نکلیا ہوئے، تیری طبیعت نو ناگوار گزریا ہوئے تو میں نو معاف کری، میرا جنازہ کسے دے گھروں اٹھنا ہے، میں تے ان تیرا گھر ہی چھٹ چلی ہیں۔ وہ اندر لمبی جدائی کوئی نہیں، نبی دی سنت تے میں عمل کیتا ہے، تو بطول دی سنت تے کرمالی اپنے گھر ٹر جا، تیرے 12 تے 14 وارث نے، ایکو رات دی جدائی ہے، کل 2 بجے میں بھی آواں گا، تیرے 2 بھرا بھی آن گے، تیرے 3 مامے بھی آن گے، تیرے 4 چاچے بھی آن گے، آخری جملے جس تھی نو پیو نال لا کے آکھے کل سارے آواں گے، اور یار چپ تے او نہیں کر دی، 10 محرم سی، دیگر دا ویلا سی، 4تھے قدم تے شمر سی، نال لا کے شبیر پہ آندہ سی کل نہ پہ ہونے، نہ چاچا باز ہونے، نہ ویر علی اکبر ہونے، پرات فرمائشہ نہ کریں، تیرا ویر جنگلہ دا مسافر، تیرا ویر بازارہ دا مسافر، تیرا ویر دربارہ دا قیدی، ویر تے زیادہ فرمائشہ نہ کری۔ آخری جملہ میں دعا کر لگا، یہ تڑ قبلہ بی بی سکینہ دا آخری بیلا ہے، ایتھے سارسی نہ پیو دا، میں پڑھے ایتھو بی بی نہ پڑھے اسی، بھی حضرت سجاد دے بیندیاں میں 10 محرم نو میرے مولا کیا سی ویر تے فرمائشہ، ہاں ویر تے فرمائشہ نہ کری، تیرا ویر مظلوم ہے، قیدی ہے تے پردیسی ہے، نہیں بابا نہیں کروں گی۔ آخری بیڑا آیا ایتھے سر سی، اندروں دیکھو آنج سی سار نال ہاتھ دو گے، ایک دم حضرت سجاد نے دیکھا تے بی بی دی روح پرواز کرنے لگی نا جی، تے بی بی دے ہاتھ ذرا سست ہو گئے، تے بی بی دے ہاتھ جی تھلے آنے شروع ہو گئے، یہ جدو ہاتھ جی تھلے جاندے بیکھے نا حضرت سجاد نے، تے وے کے غور نال فرماتے نے سکینہ ٹر گئی ہے، کوئی گل کر پردیسی ویر نال کوئی گل، آخری گل بی بی فرمایا میں نو 10
محرم دی دیگر نو بابے آکھیا سی ویر تے فرمائشہ نہ کری کوئی کیتی ہے فرمایا نہیں فرمایا ہون بھی آخری گل پہ کرنی ہاں میں نو سڑے جوڑے نال دفن کر چھڑی اے شامیاں کو کفن نہ منگی میں حشر والے دن پیو دے سامنے تینو کھلار کے تے آکاں گی بابا ویر کو پوچھ لے میں دے کفن دی فرمائش میں کرتی کدی نہ لوگو دعا کر دینے اپنی اپنی دعاواں ذہن چ رکھو جی دعاواں ذہن چ رکھو آنسو خوش کون تو پہلا دعا مکانا چاہنا ایک منٹ چ مک سکتی ہے مرحومین دی بخشش واسطے اپنے گناہوں دی معافی منگ لو معافی کبیرہ گناہ تو بجاندے نے آنسو ہیں یہ آنسو بہت قیمتی چیز ہے یا اللہ غلطیاں ہو گئی ہیں ہو جانتی ہیں صدقے جانا آباد رہو یہ دعا سونی کیتی نے دعا سن چ رکھو بے گھر دے گھر واسطے بے اولاد دی اولاد واسطے بے زر دے زر واسطے جی عزت چ کمی ہے تے عزت دے اضافے واسطے میں اللہ کے دعا کرنا اولاد نرینہ جی نہ دینی انہاں دے بیٹیاں واسطے تیاں جوان نے انہاں دے حیا واسطے بیٹے انہاں دے حیا واسطے بیرون ملک بچے انہاں دی ترقی واسطے انہاں بچیاں واسطے میں ضرور دعا کرنا پاویں اہل سنت نے پاویں اہل حدیث نے جڑے بہن نو کہہ گئے نا میں شادی آ کے کراں مہربانی فرما ان مسودہ حال کر وہ دی بہن انتظار بھی کرتی ہے ساڈا دل نہ کسے واسطے بھی صحیح سخت نہیں اسی سب واسطے دعا کرنے ہیں پاکستان دی سلامتی واسطے پاک فوج دی استقامت واسطے اپنی اپنی دعاواں ذہن چ رکھو ترے واسطے دینا انہاں او پھر دین لگا گناہ معاف کر دے غلطیاں ہو جاندیاں نے اسی عام انسان ہاں اسی متقی ہون دا دعویٰ بھی نہیں کرتے واسطے ایسے دین لگا تیرا عرش پھٹ جائے میرے خالق ایسے کمیں ہو سکتا تو ساریاں دعاواں رد کر دے روندی اکھ نال دعا کرے تے آنسو بھی اپنی تیاں دے غم چ نہ ہوے بطول دیاں تیاں دے غم دا آنسو اپنے پتراں دے غم دا نہ ہوے زہرا دے پتراں دے غم دا ہوے تے کمیں تو معافی نہ دیویں تے کمیں معاف نہ کرے ایتھے مجلس اٹھن تو پہلا ساڈے سارے گناہ معاف فرما سسی اللہ معافی دے سب گناہ چھڈ کے جائیے مک جان ساڈا نامہ اعمال صاف کر تینو عزت شبیر دا واسطہ تینو خون امام حسین علیہ السلام دا واسطہ اسی بہت گناہگار لوگ ہیں مہربانی فرما گناہ معاف کرے گا تے دعاواں بھی قبول کرے گا پہلا واسطہ دین لگا فرشتیاں تو تسبیحاں چھٹ جان تینو علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطہ سارے گناہ معاف فرما ساری دعاواں قبول فرما تینو بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ سارے گناہ معاف فرما ساری دعاواں قبول فرما تے آخری واسطہ ایک میرا جب بیمار ہے کل مدہ پتہ لے کے اور میرے کئی دعاواں میرے ذمہ تو ہی ذہن چ رکھو ہاں جی دعا کرنے انشاءاللہ تعالی دعا ایک ایسی شے ہے جڑی مایوسی ختم کر دی باقی بندے مایوس کر دیں جے حکومتاں مایوس کر دیں نے کچہریاں مایوس کر دیں ڈاکٹر مایوس کر دیں مایوسی توڑ دی صرف دعا ہے تساں ایک بار آمین آکھنا ہے دعاواں سارے ذہن چ رکھ واسطہ ایسا دین لگا عرش آ جائے خالقہ تینو بی بی زینب دے شام دے بازار بے کے ترندہ واسطہ جدو بی بی بے کے ترندی سی تو رو رو کے آندی سی نانا امت رو سمجھا جنہ دا کلمہ پڑھئے انہوں نے دیتیاں اتنی نو ماری تر ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضی و زہرہ و ابناہما اللہم صلی اللہ